محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق فصل سوم سے ہے۔ فصل سوم کتاب علم الصیغہ کے شروع میں آیا این رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ۔ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ، چار باب اور خاتمے پر۔ مقدمے میں کلمے کی تقسیم بیان ہوئی، اور پہلے باب میں صیغوں کا بیان ہوا۔ پہلے باب میں افعال کی گردان، پہلے باب میں دو فصلیں کی گئیں۔ پہلی فصل میں افعال کی گردان اور دوسری فصل میں اسماء مشتقہ بیان ہوئے۔ پہلا باب مکمل ہونے کے بعد دوسرا باب شروع ہوا۔ دوسرے باب میں چار فصلیں ہیں، دوسرا باب چار فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بابوں کے بیان میں ہوئی، اور دوسری فصل میں جو ہے ثلاثی مزید فی مطلق کا بیان ہوا۔ ثلاثی مزید فی مطلق۔ اور تیسری فصل اب یہ رباعی کے بیان میں ہے۔ دوسرا باب چار فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں ثلاثی مجرد کے بابوں کا بیان ہوا، دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی مطلق کے بابوں کا بیان ہوا۔ اب یہ تیسری فصل ہے، اس میں رباعی کے بابوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور رہ جائے گی چوتھی فصل، تو اس میں ثلاثی مزید فی ملحق کے بابوں کا بیان ہوگا۔ ثلاثی مزید فی مطلق کا جب بیان ہوا تو وہاں دونوں کی تعریفیں بتانے کے بعد ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں کی گئیں، مطلق اور ملحق۔ تو بتایا گیا کہ ثلاثی مزید فی ملحق کا بیان رباعی کے بیان کے بعد آئے گا، کیونکہ ثلاثی مزید فی ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو اس لیے ثلاثی مزید فی مطلق کے بعد ثلاثی مزید فی ملحق کا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ رباعی کا بیان شروع کر دیا گیا۔ اب جب رباعی کا بیان ہو جائے گا، رباعی کو سمجھ لیا جائے گا، تو اس کے بعد
ثلاثی مزید فی ملحق کا بیان ہوگا۔ فصل سوم در رباعی مجرد و مزید فی، تیسری فصل رباعی مجرد و مزید فی کے بیان میں۔ چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدیم، جب ثلاثی مزید غیر ملحق کے بابوں کے بیان سے، جب ثلاثی مزید غیر ملحق کے بابوں کے بیان سے فارغ شدیم، ہم فارغ ہو گئے۔ جب ثلاثی مزید غیر ملحق کے بابوں کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے، قبل بیان ابواب ملحق، ابواب رباعی مجرد و مزید فیہ بیان می کنیم، ملحق کے بابوں کے بیان سے پہلے، ملحق کے بابوں کے بیان سے پہلے، جو کہ ثلاثی مزید فی کی قسم ہے، اور ہونا چاہیے تھا ثلاثی مزید فی مطلق کے ساتھ، اس کے بیان سے پہلے، ملحق کے بابوں کے بیان سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان می کنیم، رباعی مجرد و مزید فی کے بابوں کا بیان کر رہے ہیں۔ یا رباعی مجرد و مزید فی کے باب بیان کر رہے ہیں یا کرتے ہیں۔ پس بدا کے رباعی مجرد را یک بابست، تم جان لو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے، یک بابست ایک باب ہے، تم جان لو کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے۔ فعللتن، فعللتن، چون البعثرت برانگیختن ابھارنا، برانگیختن ابھارنا، تصریف ہو اس کی گردان، بعثرا یبعثر بعثرتن فہو مبعثر، وبعثر یبعثر بعثرتن فہو مبعثر، الامر منہ بعثر والنہی عنہ لا تبعثر، الظرف منہ مبعثر۔ علامت این باب بودن چار حرف اصلی در ماضی است و بس۔ اس باب کی علامت ماضی میں چار حرف اصلی کا ہونا ہے اور بس، یا صرف کر دیں، اس باب کی علامت صرف ماضی میں چار حرف اصلی کا ہونا ہے، یعنی صرف یہی علامت ہے اس باب کی کہ ماضی میں چار حرف اصلی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ علامت نہیں ہے اس باب کی۔ تو اس باب کی علامت صرف ماضی میں چار حرف اصلی کا ہونا ہے۔ علامت مضارع دریں باب ہم در معروف مضموم می باشد،
علامت مضارع اس باب میں بھی معروف میں مضموم ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح اور بابوں میں علامت مضارع معروف میں مضموم آئی، ثلاثی مزید فی مطلق کے بابوں میں، جیسے باب تفعیل میں آئی، باب مفعلت میں آئی، تو اسی طرح باب فاعلۃ میں بھی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے۔ اب علامت مضارع معروف میں مضموم ہوگی، اس کا کچھ قاعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قاعدہ ہے تو کیا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک قاعدہ ہے۔ علامت مضارع کہاں کہاں معروف میں مضموم ہوگی، اس کا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مضارع ایست کہ اگر در ماضی 4 حرف باشد، ہما اصلی یا بعض اصلی و بعض زائد، علامت مضارع در معروف ہم مضموم باشد۔ علامت مضارع کی حرکت میں قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ جو ہر جگہ صادق آئے، ہر جگہ فٹ ہو جائے، جس کے لیے بھی وہ قاعدہ ہے تو اس میں وہ ہر جگہ صادق آ جائے، فٹ آ جائے، وہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ ہے، ہر فاعل پر یہ فٹ ہو جاتا، صادق ہو جاتا ہے۔ ایک قاعدہ جزیہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر فٹ صادق نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر فٹ صادق ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ مضاف مرفوع بھی ہوتا ہے، تو بعض جگہ پر مضاف مرفوع ہوتا ہے۔ یا کہا جائے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، مبتدا مقدم ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض صورتوں میں مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے۔ تو قاعدہ دو طرح کا، قاعدہ کلیہ اور جزیہ۔ قاعدہ کلیہ وہ قاعدہ ہے جو اپنے افراد پر یا جس کے لیے وہ قاعدہ ہے اس میں تمام جگہ پر صادق اور فٹ آئے۔ تو علامت مضارع کی حرکت میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، ہم اصلی سب اصلی ہوں، یا بعض اصلی و بعض زائد، یا بعض اصلی ہوں اور بعض زائد ہوں، علامت مضارع در معروف ہم مضموم باشد، تو اس کے مضارع کی علامت، اس کے یعنی اس ماضی کے جس ماضی میں 4 حرف اصلی ہیں، تو اس کے مضارع کی علامت معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ جیسے یکرم، یصرف، یقاتل، یبعثر۔ تو یکرموں کی ماضی میں بھی 4 حرف ہیں، اکرمہ، لیکن سب اصلی نہیں ہے، بلکہ کاف را میم اصلی ہے اور حمزہ زائد ہے۔ اسی طرح یصرفوں میں صرفہ ماضی ہے اس کی، اس میں 1 را زائد ہے۔ یقاتلو ماضی قاتلہ ہے، الف زائد ہے اس میں۔ اور یباسروں میں ماضی باسرہ، 4 حرف کے چاروں حرف اصلی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس ماضی میں بھی 4 حرف ہوں گے، اصلی یا زائد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصلی ہوں یا زائد ہوں، ماضی میں 4 حرف ہوں
تو اس ماضی کا جو بھی مضارع آئے گا تو اس میں معروف میں بھی علامت مضارع مضموم ہوگی. اور اگر ماضی میں 4 حرف نہ ہوں، 3 ہی ہوں یا 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، تو علامت مضارع جو مفتوح ہوگی. وَإِلَّا ورنہ تو کیا، اگر ایسا نہ ہو، یعنی ماضی میں 4 حرف نہ ہوں، یا تو 4 نہ ہونے کی 2 صورتیں بن جائیں گی، 3 ہوں تب بھی 4 نہیں ہے، یا 4 سے زائد ہوں تب بھی 4 نہیں ہے. تو ورنہ تو یعنی 4 حرف نہ ہوں تو مفتوح ہوگی. جیسے ینصرو، یہ مثال ہوئی ماضی میں 3 حرف ہیں نصرہ. یجتنبو، یہ مثال ہوئی ماضی میں 4 سے زائد ہیں. اجتنبا 5 ہیں. اور یتقابلو، ماضی تقابلہ ہے، اس میں بھی ماضی میں 5 ہیں. تو قاعدہ کلیہ علامت مضارع کہاں مضموم ہوگی؟ یہ ہوا کہ ماضی میں 4 حرف ہوں، چاہے سب اصلی ہوں یا بعض اصلی بعض زائد ہوں، تو مضموم ہوگی. اور اگر 4 نہ ہوں، 3 ہی ہوں یا 4 سے زائد ہوں، تو علامت مضارع مفتوح ہوگی.